اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے دوسرے باب میں یہ موضوع چھیڑا ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، آیا یہ وہی جنت ہے یا کوئی دوسری جنت ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. آیا یہ وہی جنت ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے وہ کہتے ہیں کہ دو قول ہیں. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا تھا جس جنت میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو قیامت کے دن داخل کرے گا. آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا جنت میں اللہ تعالی مؤمنین کو قیامت کے دن داخل کرے گا. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو داخل کیا تھا، وہ کوئی اور جنت تھی. پھر یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام داخل کیا تھا آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنت کہاں تھی؟ آسمان میں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اہبطا کیا فرمایا؟ اہبطا یعنی تم اتر جاؤ. اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اور دوسرے علماء نے کہا کہ وہ جنت آسمان میں نہیں تھی بلکہ اسی دنیا میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان امتحان اور آزمائش کی جگہ نہیں ہے. امتحان اور آزمائش کی جگہ کون سی ہے؟ وہ دنیا ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہبطا، تو کہا کہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اہبطا کے معنی یہ دوسری کا منتقل نہ. اہبطوا مصر، اہبطوا مصر کیا مطلب؟ آسمان سے اتر کے شہر میں داخل ہو جاؤ؟ نہیں، ایک جگہ سے دوسری کے منتقل ہو جاؤ. یہ تین قول ہیں، لیکن امام القیم رحمہ اللہ نے جو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا. یہ وہی جنت ہے جس میں ان کو داخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی الجنہ کہا ہے. الف لام کیا ہے؟ یہ عہد کہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، بعض حدیثوں میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا، ظاہر بات اتنی بڑی نعمت کو چھوڑتے ہوئے کسی کو رونا نہیں آئے گا؟ جی آئے گا نا رونا؟ رونا آئے گا. تو کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تو مجھے کبھی دوبارہ اس جنت میں داخل کرے گا؟ اس جنت میں کبھی دوبارہ داخل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تو اور تیری ذریت میں سے جو لوگ نیک عمل کریں گے اس کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ تین قول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ جنت وہی جنت ہے جو آسمان پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنت میں بندوں کو دوبارہ داخل کرے گا. اب اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے دونوں فریقین کے دلائل کا ذکر کرنا اور بڑی لمبی بحث چھیڑی. ہر ایک کے دلائل کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ ایک فریق کے تو 9 دلیلوں کو نقل کیا ہے. آپ پڑھتے جائیے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہی حق ہے. چلیے ان میں سے بات کا ہم ذکر اختصار کے ساتھ کرتے ہیں. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا تھا یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو داخل کرے گا. کہا اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ہم یہ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور تمام انبیاء کے اقوال سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت وہی ہے جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام رکھا، وہی ہے جس میں بعد میں لوگوں کو داخل کرے گا. اس کی ایک واضح دلیل لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، یجمع اللہ تعالی الناس
فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا۔ ساتھیو، قیامت کا دن یہ کہنے کا ایک دن ہے، لیکن کتنا بڑا دن ہے جی؟ 50,000 سال کا۔ اس دن کے اندر بہت سے مراحل پیش آئیں گے، بہت سے مراحل پیش آئیں گے، ایک دو مرحلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ہی میدان میں سب کو جمع ہونا ہے، اور یہ تقریباً 40 سال کا مرحلہ ہوگا، ایک دو نہیں مرحلہ۔ پھر اس کے بعد لوگ جب پریشان ہو جائیں گے، اور اس مرحلے میں لوگوں کو مشکل سے ایک بالشت جگہ ملے گی جس پر کھڑے رہیں گے لوگ۔ جس طریقے سے ترکش میں تیر ٹھونسا جاتا ہے، ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل، ذرا دیکھیے بھیڑ ہو، پسینہ ہو رہا ہو، دھوپ ہو، کس طرح پریشانی ہوگی۔ تو بڑا خوفناک منظر ہے ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تیسرا مرحلہ سوال کو ہوگا۔ چوتھا مرحلہ نامے اعمال کے تقسیم کا ہوگا۔ پانچواں مرحلہ نامے اعمال کے وزن کیے جانے کا ہوگا۔ چھٹا مرحلہ حوض وغیرہ پر حاضری کا ہوگا۔ ساتواں مرحلہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک جگہ پر جمع کیے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا اور اعلان کرے گا کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس موقع پر کافروں وغیرہ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد نور عطا کرے گا، تقسیم ہوگا، جس کی روشنی میں لوگ چل کر کے جنت میں پل صراط کو پار کریں گے۔ پل صراط کو پار کر لینے کے بعد لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے صرف مومن ہی گزریں گے، ان میں سے کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے پل صراط پر سے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، کچھ لوگ جلدی گزریں گے۔ پھر روک دیا جائے گا اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، لیکن سب کے سامنے جنت کا دروازہ بند رہے گا۔ اب لوگ پریشان ہوں گے، ساری پریشانیوں سے تو فرصت مل گئی ہے اور جنت کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دوسرے لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے۔ اسی موقع سے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یجمع اللہ تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ۔ مومن کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ فیأتون آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے ہمارے ابو جان، ہمارے لیے جنت تو کھلوا دیجئے، جنت کو کھلوا تو دیجئے۔ تو فیقول هل اخرجکم من الجنت الا خطیئۃ ابیکم، میں کون سا منہ لے کر کے وہ جنت کھلوانے جاؤں جس جنت سے تمہیں تمہارے باپ کی غلطی اور گناہ نے نکالا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات واضح دلیل ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت سے نکالا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ وہی جنت الخلد جس میں دوبارہ مسلمان داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس آپس کے بحث کو ذرا دیکھیں، جس میں دونوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی ضروریت کو جنت سے نکال دیا، ورنہ ہم جنت کے اندر مزے لے رہے ہوتے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے موسیٰ، یہ بتاؤ تم نے تورات پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا اس میں کہیں لکھا ہے کہ مجھے جنت سے نکالا جائے گا؟ کہا کہ ہاں اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مجھے اس بات پر کیوں ملامت کرتا ہے جو میری قسمت میں لکھ ہی دیا گیا کہ مجھے جنت سے نکلنا ہے؟ تو آخر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ہے نا؟ تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے جنت سے، جو جنت اس وقت موجود تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہے کہ نہیں ہے، اسی جنت سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تھا. تو علی کل حال بہت سی دلیلیں ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے یہ وہی جنت ہے جس جنت سے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یا اس کے بعد داخل کرے گا. اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی بعض ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لیے جو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں رہو، اور اس وقت جو جنت کی صفات بیان کی گئی تھی وہ وہی صفات ہے جو آج جنت کی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. اے آدم جنت میں جاؤ، جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تم تعرا، عریاں ہوگے، تمہارے کپڑے پرانے ہوگے، کپڑے پھٹیں گے، ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے لا تظمأ فیہا، نہ تمہیں پیاس لگے گی وہاں اور نہ تمہیں دھوپ محسوس ہوگی. یہ صفت کس کی ہے؟ دنیا کی نہیں جس میں جنت ہو. کس کی صفت ہے؟ اسی جنت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو دوبارہ داخل کرے گا. اسی طریقے سے بہت سی دلیلیں دی ہیں علماء نے. امام القیم رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا تھا یہ وہی جنت ہے جو ابھی موجود ہے اور جس میں مومنین کو دوبارہ داخل کیا جائے گا. چوتھے باب کے اندر حضرت آدم علیہ حضرت امام القیم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی دلیل دی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں ہے. ان کو بھی سن لیں، بلکہ ان کی 9 دلیلیں 10 دلیلیں پیش کی ہیں. یہ ہم نے کہا کہ ان کا انصاف ہے. آپ بعض دلیلیں سنیں گے تو کہیں گے صحیح ہے، ان کا کہنا صحیح ہے کہ ہاں بھائی وہ جنت نہیں ہے. مثال کے طور پر ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کا نام کیا رکھا ہے؟ جنت الخلد رکھا ہے. کیا؟ جنت الخلد. خلد کے معنی ہمیشہ رہنا. اور اگر وہ جنت آدم علیہ السلام اس میں ہمیشہ کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری جنت نہیں، ورنہ ہمیشہ اس میں رہتے. اسی طریقے سے اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے دار المقامہ کہا ہے. کیا؟ دار المقامہ. فمن دخلها اقام فیہا، جو اس میں داخل ہوگا اس میں قیام رہے گا، وہاں سے رخصت نہیں ہوگا. جبکہ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اس میں مقیم نہیں رہ پائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ جنت الخلد، یعنی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. آدم علیہ السلام اس میں داخل تو ہوئے لیکن ہمیشہ ہمیش نہیں رہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو دار ثواب و جزا قرار دیا ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کو بدلہ ملے گا اور ثواب ملے گا. نہ یہ کہ وہاں پر کسی کو آزمایا جائے گا کہ نیک کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ وہاں پر نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل ہوئے وہاں پر غلط کام کیا تو اس پر ان کو آزمائش بھی ہوئی نا، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کو بیان کیا ہے، جو جنت کی صفت بیان کی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. جس جنت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. جبکہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا مطلب وہ جنت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اب بنائی ہے، مومنین کو وعدہ کیا ہے، اس میں یہ رکھا ہے کہ اس میں خوف اور غم نہیں ہوگا. لا خوف، اس کے اندر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. جبکہ آدم علیہ السلام کو خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی لاحق ہوا. اس کا مطلب یہ وہ جنت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام کیا لکھا ہے؟ دار السلام بھی رکھا ہے. وہاں پر سلامتی ہے، کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوگا، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگا. ہر طرف سے سلام 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 ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو سلامتی نہیں ملی بلکہ فتنے کے اندر لاحق
ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت سے لوگ نکالے اور آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اس کا مطلب وہ جنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو جنت جس میں مومنین داخل ہوں گے اس کی ایک صفت قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، لا یسمعون فیہا لغو ولا تأثیما، نہ وہاں پر بیکار بات لغو اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات وہاں پر۔ اور آدم علیہ السلام کو شیطان نے گناہ کی بات سنائی کہ نہیں سنائی؟ سنائی نا گناہ کی بات، سنائی نا، اس کا مطلب کہ وہ جنت۔ اس طریقے سے امام القیم رحمہ اللہ نے، ہم نے تو اختصار ساتھ بیان کہ صفحات اس کے اوپر اور ہر ایک کی اس پر دلیل دی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے امام القیم رحمہ اللہ ان کی یہ ساری دلیلیں نقل کرتے ہیں، اور بھی ان کی دلیل نقل کی ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں داخل کیا جس میں کہا کہ ہے نا کہ تمہیں جنت سے کس نے نکالا ہے؟ تمہارے باپ کے گناہ نے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنت سے نکالا گیا جس میں گناہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو جنت اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ تمام باتیں لکھ کر کے پھر اس کا جواب دینا شروع کیا ہے، پھر اس کا جواب دینا شروع کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہے کہ جنت الخلد، جنت الخلد جس میں کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا، تو اور آدم علیہ السلام کو ابھی کیا ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، وہ کچھ اعمال اس کے عوض میں ہے نا۔ تو جب وہ وقت آئے گا اور لوگ اس میں داخل ہوں گے تو قیامت کے بعد تو اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے کہ وقتی طور پر داخلہ یہ اس میں داخل نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ نکلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ داخلہ ہے جو قیامت کے بعد ہوگا، نہ کہ قیامت سے پہلے۔ اسی طریقے سے کہا جو تم لوگوں نے یہ دلیل دی ہے کہ ہاں بھائی وہاں پر عوری یعنی برہنہ ہونا نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے، ہے نا، وہاں پیاس نہیں لگے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کی صرف یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ سارا وہ کام ہے جب کہ ابھی جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ جب کہ جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اسے کوئی چیز لاحق نہیں ہوگی۔